وصحبه وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ 2408 نمبر حدیث پاک تک پہنچا تھا، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ امور کا ذکر فرمایا اور انہیں اللہ کے ناپسند امور قرار دیا۔ اور ناپسندیدگی رب کا مفہوم ہم آپ کو بتا چکے ہیں کئی مرتبہ کہ اللہ تعالیٰ نے ازل سے بعض چیزوں کے سلسلے میں فیصلہ فرما لیا ہے کہ جو یہ کام کرے گا اس کو عذاب ملے گا، یا اس کو رحمت سے محروم کیا جائے گا، برکت سے محروم کیا جائے گا۔ بس یہ اسی ارادہ ازلی کو اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کو اللہ کی ناپسندیدگی کا نام دے دیا جاتا ہے۔ لہٰذا جو ہم جیسے کسی چیز کو دیکھتے ہیں دل میں کراہت نفرت پیدا ہوتی ہے، کسی چیز کو دیکھتے ہیں خوشی پیدا ہوتی ہے، یعنی چیز کا اثر قبول کرنے کے بعد عارضی کیفیت، یہ اللہ کے لیے ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ تو جب ہمارے اندر یہ ہے تو ہم اللہ کی مثل نہیں ہے، تو اس کے اندر یہ کیفیات یا اس کی ذات کے ساتھ یہ کیفیات نہیں ہوتی ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بات بیان فرمائی کہ تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام کر دیا گیا ہے، ہم نے کلام کر لیا۔ بیٹیوں کے زندہ درگور کرنے کو کلام ہو گیا۔ جس چیز کے دینے کو تم پر واجب کیا ہے اس سے منع کرنے کو، اس پر پچھلے پروگرام میں کلام ہوا۔ اور جس چیز کے لینے سے تم کو منع کیا ہے اس کے طلب کرنے کو، اس پر بھی ہم کلام کر چکے ہیں۔ جن کی چیزیں نکل گئی ہوں پچھلے پروگرامز دیکھ لیں تو انشاءاللہ یوٹیوب پہ موجود ہیں، آپ کو مل جائیں گے۔ آگے فرمایا اور تمہارے فضول بحث کرنے کو ناپسند فرمایا ہے۔ فضول بحث کرنا، فضول کا مطلب جس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا، اور بحث کا مطلب ہوتا ہے کہ دو فریق اپنی اپنی معلومات اپنی تحقیق کو بیان کر کے کسی ایک موضوع پر یہ ثابت کرتے ہیں کہ میری رائے تمہاری رائے سے فوقیت رکھتی ہے اور تمہیں میری رائے کو قبول کرنا چاہیے۔ یہ جو آپس میں مکالمہ ہوتا ہے، کلام ہوتا ہے، اس کو بحث سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو فضول بحث، یعنی فضول بحث اب وہ ہوگی کہ آپس میں آپ مقابلہ کر رہے ہیں اور نتیجہ کچھ بھی نہیں ہے، صفر، نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا۔ جیسے یہ بتائیے دیوار کس نے بنائی ہوگی، دوسرے کہتا ہے فلاں، نہ یہ فلاں نے بنائی ہوگی، نہیں فلاں، نہیں فلاں، نہیں فلاں، نہیں فلاں۔ بحث چل رہی ہے آدھا پونا گھنٹہ، نتیجہ کیا ہے؟ بھاڑ میں جا چھوڑ یار، چائے پیتے ہیں۔ یہ آپ نے پونا گھنٹہ کیا ہے یہ بتائیے۔ اسی طرح نہیں فلاں کی سلیکشن جو ہے نا کرکٹ ٹیم کے اندر وہ سفارش پر ہوئی، تو کہتا ہے نہیں ٹیلنٹ سے ہوئی ہے۔ دونوں میں بحث چل رہی ہے، آخر میں کیا؟ ابے یار چھوڑ، ہمیں کیا اس سے لینا، چلو آؤ کھانے پینے چلتے ہیں۔ یہ جو آپ نے 3 گھنٹے تک غیبتیں کی، چغلیاں کی اور مختلف، کیا فائدہ ہوا اس بحث کا؟ تو اس طرح فضول جو بحثیں ہیں یہ بہت زیادہ ہمارے گھروں کے اندر ہوتی ہیں۔ جب دوست مل کر بیٹھتے ہیں تو اور کوئی گفتگو تو ہوتی نہیں، معیاری گفتگو، کام کی گفتگو، یہ اکثر ہماری نوجوانوں کی محافل سے چیزیں خالی ہو چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں۔ محافل اس سے خالی ہیں۔ اچھی گفتگو وہ ہے کہ جو معیاری گفتگو ہو، مثلا کوئی تحقیق پر آپ بات کریں، اپنے ملک کے فائدے کے لیے بات کریں، مذہب کے لیے فائدے کے لیے بات کریں، آپ اپنے باطنی گناہوں کے بارے میں کریں، آخرت کے بارے میں آپ گفتگو کریں، اس میں بحث نہ کریں، گفتگو کریں، ان چیزوں کو موضوع بحث لے کر آئیں۔ اور اگر بحث کرنی ہے یعنی ان کو اپنا موضوع بنائیں، اور اگر بحث کرنی ہے تو پھر مثبت، جیسے آپ کو سافٹ ویئر بنا رہے ہیں اس کے اوپر آپ بحث کریں کہ اس میں یہ ہونا چاہیے، اس میں یہ ہونا چاہیے، کوئی سائنسی تحقیق ہے اس میں کریں آپ، یعنی اس کو کوئی رزلٹ تو نکلے، آپ کی ذات کا فائدہ ہو، آپ کے کردار کا، آپ کے اخلاق کا، آپ کے ملک کا، آپ کے مذہب کا فائدہ ہو، پھر تو چلیں ٹھیک ہے آپس میں اس طرح کی بحثیں کرنا، ورنہ بیکار۔ اچھا، اب بعض اوقات اس قسم کی جو بیہودہ اور بیکار بحثیں ہوتی ہیں ان کا نتیجہ میں نے دیکھا ہے جھگڑا اور لڑائی جھگڑا اور قطع تعلقی، یہ بھی ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی بحث کرنا شروع کر دیں گے، یوں 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 یوں، تم یوں ہو تم یوں ہو، نہیں تم یوں تم یوں، آخر میں شوہر مارنا شروع کر دیتا ہے، بیوی شاؤٹنگ کرتی ہے، گالی بکتے ہیں، جدائی، 6 مہینے ناراضگی، چلے گئے وہاں۔ بھائی فائدہ کیا تھا اس بحثوں کا، یہ بتائیے نا۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں اس حدیث کی روشنی میں جتنے ہمارے بہن بھائی سن رہے ہیں، جب آپ کی کسی سے بحث ہو تھوڑا سا اس حدیث پہ غور کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کوئی کام کرنے لگو تو اس کے انجام پر نگاہ رکھو، اگر اچھا ہو تو اس کام کو کر گزرو، اگر برا ہو تو رک جاؤ۔ اب آپ شوہر سے بحث کرنے لگیں، ہماری بہنیں شوہر بیوی سے بحث کرنے لگے، استاد شاگرد سے، شاگرد استاد سے،
حاکم رعایا سے رعایا حاکم سے دوست سے بحث کرنے لگا، سوچئے کیوں کر رہا ہوں اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اگر آپ سمجھیں نتیجہ لڑائی جھگڑا فتنہ فساد اختلاف رائے دل میں کینہ بیٹھنا اور قطع رحمی اور قطع تعلق کی صورت میں نکلے گا یا وقت کے ضیاع کی صورت میں نکلے گا، مثال کے طور پر رک جائیں۔ آپ سامنے کہ یار کوئی فائدہ نہیں اپنے بحث کرنے کا، یہ کریں گے کیا فائدہ ہوگا، چھوڑو، آؤ کوئی اور کام کرتے ہیں، کوئی اچھا کام کریں، کوئی مثبت کام کریں، ویسی گفتگو شروع کر دیں۔ پھر آپ غیبت چغلی سے خالی گفتگو، بحث میں نہ پڑیں۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری دیکھیں، ایک بحث ہوتی ہے جو آپ کی آخرت کی بربادی کا سامان کر سکتی ہے، وہ ہے کم علمی کے ساتھ دینی معاملات میں بحث کرنا۔ میں اپنے تمام بہن بھائیوں سے کہتا ہوں خدا را ان بحثوں میں کبھی نہ پڑیں۔ جیسے آپ کو مسئلہ تقدیر پتہ نہیں، آپ تقدیری معاملات میں بحث کرنے لگے، اس میں تو سرکار بھی ناراض ہوئے۔ ایک دفعہ صحابہ کرام آپس میں بحث کر رہے تھے، سرکار تشریف لائے تو پتہ چلا تقدیر کے معاملے میں بحث ہو رہی ہے، تو اتنے ناراض ہوئے سرکار کہ آپ کا چہرہ انور کا رنگ سرخ ہو گیا، اور فرمایا کہ کیا میں اسی لیے تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں، یا میں نے تمہیں اسی لیے چیزیں دی ہیں کہ تم اس معاملے میں بحث کرو، مسئلہ تقدیر میں بحث نہ کرو۔ پچھلی قوموں نے ان معاملات میں بحث کی تو ہلاک ہو گئی۔ اس لیے ہم بھی اگر مسئلہ تقدیر آپ کو سمجھائیں گے تو جتنی شریعت نے اجازت دی ہے وہ آپ کو سمجھا کے آپ کے ذہن کے مطابق بس چھوڑ دیں گے، اس میں بحث نہیں کی جاتی۔ ایسے قرآن کے اوپر بحث کر رہے ہیں، آپ حدیث پہ بحث کر رہے ہیں، آپ فقہی مسئلے پہ بحث کر رہے ہیں، اور آپ نے اپنی دین ہی نہیں سیکھا۔ اور بعض اوقات ایک جاہل آدمی عالم سے بحث شروع کر دیتا، یہ سب سے بڑی تباہی ہے۔ بھائی کبھی آپ نے کسی نیورو سرجن سے بحث کی ہے، وہ آپریشن کرنے لگے، آپ کہیں نہیں ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ کسی وکیل سے آپ نے بحث کی ہو، کبھی نہیں کریں گے۔ جو جس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے آپ جانتے ہیں، وہ جتنا عرصہ گزرتا جاتا ہے وہ اتنے اس کی گہرائیاں جانتا ہے، اور آپ نے سیکھا بھی نہیں ہے، آپ کو حق ہی حاصل نہیں اس سے بحث کرنے کا۔ لیکن قربان جائیں ہماری مسلمان عوام پر، اور خصوصاً معذرت کے ساتھ جو باہر کے ملکوں میں رہنے والے بہت سارے ہیں، ہر ایک نہیں ہیں، بہت اچھے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ایسے ہیں کہ پتہ نہیں باہر کے کچھ تکبر ایسا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم نے یہاں کا ویزا حاصل کر لیا، اب یہ تفصیل معلوم نہیں کیجیے گا کہ کیسے حاصل کر لیا۔ ان میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جھوٹ بول کر اور پتہ نہیں کیا کچھ کر کے حاصل کر لیتے ہیں، لیکن کر لیا تو سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے ذہین اور عقل مند ہو گئے۔ پاکستان میں یا ہندوستان میں یا بنگلہ دیش میں یا سری لنکا میں اگر کوئی مسلمان عالم ہے تو وہ تو بہت ہی ہم سے کم تر ہے، ہم تو یہاں تک پہنچ گئے ہیں، USA UK جرمنی اٹلی تک، تو اب ہمارے لیے بحث کرنا صحیح ہے۔ انہیں شرعی مسئلہ بتاؤ وہ الٹا بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر ہم جیسا آدمی چونکہ تھوڑی ہم لوگ گہرائی جانتے ہیں، پھر ہم 2 کویسچن اور چھوڑ دیتے ہیں، اچھا اس کا جواب بتاؤ ذرا، پھر وہ چاروں شانے چت گر جاتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا آپ جس معاملے میں بحث کرنا چاہتے ہیں ابھی آپ کی اتنی وسعت اور گنجائش کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ ہم سے بحث کر سکیں، آپ کو نقصان ہوگا، جو بتا رہے ہیں آپ اس کو اختیار کر لیں۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے تشفی حاصل کرنا، مجھ صاحب یہ بات سمجھ میں نہیں، تھوڑا سا سمجھا دیجئے، اگر ضروری ہوگا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والا سمجھ پائے گا تو ہم سمجھا دیتے ہیں، ورنہ بعض اوقات کہتے ہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ اتنی اس میں تفصیلی بحث ہوتی ہے، ہم تو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں کہ بعض اوقات طالب علم بیچارہ تھک جاتا ہے، سن کے سمجھ میں نہیں آتی، بعض اوقات اس کو بار بار سمجھانا پڑتا ہے۔ تو عوام الناس کو سمجھانے کا مطلب ایسا جیسے کوئی جاہل آپ کے سامنے آ کر بیٹھ کر ایک یونیورسٹی کی کیمسٹری کی بک آپ کے ہاتھ میں پکڑا دے اور کہے مجھے یہ سمجھا دو، سمجھائیے ذرا اس کو، کیسے سمجھائیں گے آپ، یہ بڑا مسئلہ ہوتا۔ اس لیے علماء سے بحث نہ کریں۔ اچھا علماء وہ جو واقعی صاحب علم ہیں، واقعی فیلڈ کے اندر ماہر ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں، ورنہ ہر داڑھی والا عالم نہیں ہوتا۔ یہ بھی بڑا المیہ ہے، میں ایسے حضرات سے گزارش کرتا ہوں اگر وہ میرا پروگرام دیکھ لیں یا آپ کلپ نکال کے ان کو کسی کو ایسے پہنچا دیں کہ جو علم سے بہت ہی کم ان کا رابطہ ہے، دارالعلوم میں پڑھا بس جیسے تیسے فارغ ہو گئے، عالم کہلا لیا، آپ تو ابھی مفتی بھی نہیں ہیں، اور آپ مسجد جوائن کرنے کے بعد لوگوں کو فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں اور غلط قسم کا فتویٰ دیتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ عوام جب ان کا فتویٰ سنتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ان سے اس عالم سے زیادہ مستند مفتی صاحب نے ایک مسئلہ ان کو بتایا ہوتا ہے جو اس کے خلاف ہوتا ہے، تو عوام کو تو حق حاصل ہے نا کہ اب آپ سے پوچھے کہ بھئی آپ یہ کیسے بیان کر رہے ہیں، فلاں نے تو ایسا بیان کیا ہے، اس پہ آپ ہو جاتے ہیں ناراض کہ عوام کیسے مجھ سے بات کر رہی ہے، یہ غلط ہوتا۔ تو اس لیے میں عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ ایسے علماء سے تو پوچھیں ہی نہیں نا، آپ ان سے پوچھیں جو مستند ہیں، اور جو مستند اوتھینٹک ہیں ان سے آپ بحث نہ کریں خدا را، ورنہ تباہی ہے، اور آپس میں بھی دینی معاملات میں بحث نہ کریں۔ مجھے کتنے لوگ ایسے ملے ہیں کہ جب کوئی بات ہوئی جی قرآن میں تو مفتی صاحب یہ لکھا ہوا ہے،
اب ہم لوگ قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں، حدیثیں پڑھتے پڑھاتے ہیں، 30 سال ہو گئے، تو میں کہتا ہوں قرآن میں تو یہ بات ہے ہی نہیں، اچھا نکال کے بتاؤ، اچھا میں نے تو ایسے سنا تھا۔ یعنی کس قدر آپ دیکھیں کہ بے خوفی کا عالم ہے اور جرت کا عالم، کہ ایک چیز اللہ نے نہیں فرمائی، آپ نے منسوب کر دی قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے، اور آپ اسی بیس پر بحث کرنا شروع کرنے والے تھے کہ قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے۔ اب آپ کو پتہ چلا یہ کہ بعض لوگ حدیث کو جو وہ قرآن میں لکھا ہے وہ سب انما الاعمال بالنیات، پھر ہم کہتے ہیں بھائی یہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں ہے۔ اچھا چلے حدیث میں ہوگا، یعنی آپ کو اتنا بھی نہیں پتہ تھا کہ یہ قرآن حدیث اور آپ بحث کرنے کے لیے عالم دین کے سامنے آ گئے۔ اس لیے میں اپنے بھائی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، نہ میں تکبراً ایسا کر رہا ہوں، نہ میں آپ کو حقیر جان رہا ہوں۔ میں نے اسی لیے آپ کو پہلے بات سمجھائی کہ جو جس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے وہ ہی اپنے رائے دینے کا حقدار بھی ہوتا ہے، اور دوسرے شخص کو اس کی رائے کو قبول کرنا چاہیے۔ آپ گاڑی ٹھیک کرانے جائیں، آپ کو انجن کی کوئی ہاؤ ناؤ نہیں ہو تو آپ کو مکینک کی بات قبول کرنی پڑتی ہے۔ آپ بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں، نہیں یوں نہیں یوں چیک کرو، یوں نہیں یوں چیک کرو، کبھی نہیں کہیں گے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو معلومات ہی نہیں ہے۔ ایسے وکلاء ہوتے ہیں، ایسے جج کو کوئی ججمنٹ دے تو آپ اس پہ بحث شروع کر دیں گے، یعنی یوں نہیں آپ یوں کریں، یوں کریں۔ کبھی کیا ہے آپ نے؟ کورٹ میں تو بالکل ہونٹ سیے ہوتے ہیں اور خوف زدہ ہوتا ہے آدمی۔ علماء اتنی حقیر مخلوق ہماری نگاہوں میں ہو گئی، ان کو کچھ بھی کہتے رہو۔ ایسے بڑے وکیل، ایسی ماہر ڈاکٹر، خاص طور پہ پیچیدگیاں اگر پیچیدہ بیماری اور ڈاکٹر اس کے بارے میں کلام کرے، کبھی آپ بحث نہیں کریں گے۔ آپ کے مریض کا آخری وقت آ گیا، کبھی اپنی رائے اس پہ نہیں ڈالیں گے، کبھی ایسا نہ ہو میری غلط رائے سے مر جائے مریض۔ لیکن دینی معاملات میں بہرحال ہم شیر ہوتے ہیں۔ یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ برا نہ مانیں، ہم آپ کو حقیر ثابت نہیں کر رہے، ہم تو آپ کی آخرت کے ہمدرد ہیں کہ اللہ نہ کرے اگر آپ غلط بحث کریں گے تو تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ میرا پورا بیان جو میں نے کیا، آپ یوٹیوب پہ دوبارہ اس کو سن لیجئے گا خدا را ایک دفعہ، اور جو نئے جوائن کرنے والے ہیں وہ بھی اس کو سنیں، اس کی کلپ بنا کے آپ کسی کو بھیجیں تاکہ جو لوگ اس طرح کی بحثیں کر رہے ہیں وہ رکیں، مثبت چیزیں بھیجا کریں۔ الٹی سیدھی پوسٹیں بنا کے کوئی رجب کے روزوں کی فضیلتیں فلاں کی جو ثابت بھی نہیں ہیں انہیں بھیج رہے ہیں ایک دوسرے کو، اور اسی کو دین کی خدمت سمجھ رہے ہیں۔ ان چیزوں کو بھیجیں جس سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔ علمی کلپس بنائیں، علمی پوسٹ بنائیں، وہ معاشرے میں عام کریں، بہت ہی بیسٹ ہے۔ اور سرکار نے ارشاد فرمایا، اور زیادہ سوال کرنے کو اور مال ضائع کرنے کو ناپسند فرمایا۔ زیادہ کویسچنز کرنا، دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ طالب علم ہے، ٹیچر سے پڑھ رہا ہے، وہ ایک کویسچن کرنے کا موقع ہوتا ہے کہ سوال سے علم بڑھتا ہے۔ ٹیچر نے ایک بات سمجھائی، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے، بالکل کویسچن کریں، آپ کر سکتے ہیں۔ یہ یہاں جو کثرت سوال سے منع کیا گیا ہے وہ ہے خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تناظر میں بیان فرما رہے ہیں۔ بعض اوقات اللہ کے نبی ایک بات کو مبہم بیان کرتے ہیں، یعنی پوری کلیئر اس کو کلیئر نہیں کرتے، مبہم، کیونکہ کلیئر کر دیں تو جیسے ہم مبہم کوئی بات بیان کریں گے تو اس میں 10 صورتیں شامل ہو سکتی ہیں۔ میں نے کہا بھائی کل آ جانا، ہم دے دیں گے آپ کو کچھ نہ کچھ انعام دے دیں گے، کل آ جانا۔ اب اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، کوئی بھی آئے گا انعام پا سکتا ہے۔ لیکن کسی نے کویسچن کر لیا اس پر، کون کون آئے گا جی، مرد یا عورت؟ چلو مرد آ جائیں۔ اچھا وہ عالم ہو یا حافظ ہو یا عام آدمی؟ بھائی عام نہیں، کوئی عالم ہو۔ اچھا عالم ہو تو مفتیوں کے عالم؟ جی مفتی۔ اب جب مفتی سجسٹ ہو گیا آپ کے کثرت سوال کی وجہ سے، باقی سارے کے سارے محروم ہو گئے۔ یہ تو ویسے میں نے ایک بات سمجھائی، تو اللہ کے نبی ایسے ہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات حکم بیان کرتے ہیں، اس کی تفصیل بیان نہیں کرتے۔ اس کا فائدہ ہوتا ہے اس میں گنجائش ہوتی ہے، اس حکم کو کوئی اس طریقے سے پورا کر لے تب بھی بری ذمہ، اس طرح کر لے تب بھی بری ذمہ، اس طرح کر لے تب بھی بری ذمہ۔ لیکن جب کوئی کویسچن کر لیتا ہے تو کویسچن کرنے سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ چیز مقید ہو جاتی ہے اور سامنے والوں کے لیے آزمائش بنتی ہے۔ جتنے زیادہ پہلو ہوں گے، جتنے زیادہ طریقے آپ کو ملیں گے، اتنی آپ کے لیے آسانیاں، اور جب آپ طریقوں کو محدود کر کے ایک یا دو طریقوں پہ لے آئیں گے، بہت سارے پہلو نکلتے ہوں گے، ایک دو پہلوؤں تک لے آئیں گے تو آپ کے لیے پرابلم ہوگی۔ جب حج کا حکم نازل ہوا تو حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ کیا ہم پر ہر سال حج فرض ہے؟ سرکار خاموش رہے۔ پھر پوچھا کہ ہر سال حج فرض ہے؟ پھر خاموش رہے۔ پھر پوچھا ہر سال حج فرض ہے؟ فرمایا کہ زندگی میں ایک بار۔ اور پھر فرمایا اگر میں کہہ دیتا کہ تم پہ ہر سال حج فرض ہے تو ہر سال فرض ہو جاتا۔ اس چیز کو آپ سمجھیے، اس کا مطلب یہ ہوا اب آپ جب علماء کے سامنے جائیں، اب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس مسئلے میں اگر میں اس کو صرف مبہم سے بتاؤں گا نا، اس کے لیے گنجائش ہے، اس کو یوں بھی پورا کر لے، ایسے پورا کر لے، گنجائش۔
لیکن سائل کو چین نہیں پڑتا، اتنے کویسچن کرتے ہیں بعض اوقات، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہم بالکل پرفیکٹ چیز کو حاصل کر رہے ہیں۔ بھائی سامنے والے کی حکمت بھی سمجھ لو، اور وہ حکمت اسی کی چلے گی۔ یاد رکھیں، میں نے ابھی بھی آپ کو عرض کیا، جو اس فیلڈ کا ماہر ہوگا۔ ہم چونکہ فتویٰ دیتے رہتے ہیں، ہم تخصص پڑھاتے ہیں، مفتی بناتے ہیں، ہم لوگ بڑی گہرائی کے ساتھ علم کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر بھی اس کے باوجود میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی، لغزش ہو سکتی ہے، اجتہادی خطا ہو سکتی ہے۔ یہی ہر مفتی صاحب کو ایک عاجزی کا پہلو اختیار کرنا چاہیے۔ ہم کوئی عقل کل نہیں ہے، ہم سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال ہم فیلڈ کے میں مہارت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو عام آدمی سے تو زیادہ ہماری رائے ہوگی اور پختہ رائے ہوگی۔ اب وہ سائل یہ سمجھتا ہے جی مفتی صاحب نے شاید جو بیان کیا نا ادھورا سا بیان کر دیا، وہ ایک اور کویسچن کرتا ہے۔ اب بعض اوقات تو ہم کہتے ہیں بس اتنا کافی کر لیں، نہیں باز آتے پھر ہم ایک اور بتاتے، ایک اور، پھر مصیبت، پھر آخر میں کیا کہتے ہیں، صاحب یہ تو بہت مشکل ہے پورا کرنا۔ بھئی تم اتنی دیر سے میں کیا کہہ رہا تھا، اگر آپ نہ کویسچن کرتے نا تو آپ کے لیے گنجائش ہوتی کہ آپ یہ بھی کر لیتے اور اس طرح بھی پورا کر لیتے، لیکن آپ نے خود اپنے آپ کو پھنسایا۔ اس کثرت سوال سے اللہ کے نبی نے منع کیا۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات صورتیں ایسی ہیں کہ اس موجودہ دور کے تقاضے کے اعتبار سے لوگوں کو کتنی رعایت دینی ہے، کب مسئلہ بدلے گا، کب مسئلہ نہیں بدلے گا، کیونکہ پچھلے احکام بدلتے رہتے ہیں، خاص طور پہ جو معاملات سے متعلق ہوتے ہیں۔ اب ہم اسپیس دیتے ہیں ایک آدمی کو جتنا شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے، ہمارے کوئی شریعت کوئی میری نہیں ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ شریعت کے اصول کیا ہیں، اس کی روشنی میں، لیکن سامنے والا جو ہے نا نہیں باز آتا اور اپنے آپ کو پھنسا لیتا ہے، یہ منع کیا ہے۔ تو اس لیے خاص طور پہ میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہماری خواتین جو ہیں بہت زیادہ بحث کرتی ہیں اور بعض اوقات اپنے آپ کو پھنسا لیتی ہیں، خصوصاً طلاق کے مسائل میں۔ مجھ سے اب طلاق ہو گئی؟ نہیں ہوئی، ہم کہہ دیتے ہیں اجمالی طور پہ نہیں ہوئی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے، پھر وہ ایسے سے کویسچن کرتی ہیں کہ اس کے اندر ان کے لیے سختی کے پہلو نکل آتے ہیں اور پھر ہمارے لیے مسائل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے، اور ان کے لیے مسائل ہوتے ہیں، ہمارے لیے کیا ہوتے ہیں، ہمیں تو خالی بیان کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی مستند اوتھینٹک عالم دین آپ کو کر رہے ہوں، بتا رہے ہوں، تو آپ کریں، اس کے مطابق کریں۔ ایسی ایک اور مثال دے دیتا ہوں، بعض لوگ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، اب ڈاکٹر بھی بڑے ماہر ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ دوائی دے کے نا تھوڑا بہت یہ بد پرہیزی بھی کر لے کوئی بات نہیں، تو وہ دوا دے کے کہتے ہیں آپ بس استعمال کریں، کویسچن شروع کر دیں گے، یہ کھا سکتے ہیں، یہ نہیں کھا سکتے، یہ کھا لوں تو، یہ کھا لوں تو، یہ مسئلہ تو۔ پھر وہ ڈاکٹر جب آپ ٹائم دے رہے ہیں، اس کا ضائع کر رہے ہیں ایک طرح سے، تو پھر وہ پوری یکسوئی کے ساتھ ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں لا کر آپ کے لیے ایک سخت راستہ متعین کر دیتا ہے۔ اور جب آپ کو اپنے مزے ختم ہوتے نظر آتے ہیں تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ تو بڑا سخت مسئلہ ہو گیا، تھوڑی بہت رعایت مل جائے گی۔ بھائی وہ رعایت تو شروع میں دے رہے تھے آپ کو، کثرت سوال کر کے آپ نے اس کو بھی ڈسٹرب کیا، خود بھی ڈسٹرب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔